شام غریبہ، ایک ایسی شام جو صرف اندھیرا نہیں لاتی بلکہ درد، تنہائی اور غم کا عالم لے کر آتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کربلا کا میدان خاموشی میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اس خاموشی کے پیچھے مظلومیت کا ایک ایسا فسانہ چھپا ہوتا ہے جو ہر سال دل کو رلا دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شام غریبہ اصل میں ہے کیا، اس کی اہمیت شیعہ اسلام میں کیوں ہے اور لوگ اس شام کو کیسے یاد کرتے ہیں۔ آج کی شام صرف ایک تاریخ نہیں، یہ شام ہے اس درد کی جو حسین اور ان کے اہل خانہ پر گزری، ان عورتوں اور بچوں پر گزری جو کربلا کے بعد اسیر بنائے گئے۔ شام غریبہ وہ وقت ہوتا ہے جب امام حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں کے شہید ہونے کے بعد کربلا کا میدان خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ لشکر یزید نے اپنی فتح کا اعلان کیا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دن ظلم اور نفرت کی ایک ایسی علامت بن چکا ہوتا ہے جس کی گونج رہتی دنیا تک سنائی دیتی ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اہل بیت کے خیموں میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مولا عباس کا سایہ نہیں رہتا، علی اکبر کا نور رخصت ہو چکا ہوتا ہے اور امام زین العابدین بیماری کی حالت میں تنہا رہ جاتے ہیں۔ شیعہ مسلمان اس شام کو غم اور سوز کے ساتھ مناتے ہیں۔ شام غریبہ میں لوگ ان مسلمانوں کی جانب سے جلائے گئے خیموں کو یاد کرتے ہیں جن میں اہل بیت کی خواتین اور بچے بے پردہ بھاگتے پھرے۔ اس شام کو منانے کے لیے لوگ اپنے گھروں، مساجد اور امام بارگاہوں میں اندھیرا کرتے ہیں، چراغ بجھا دیے جاتے ہیں اور روشنی صرف شموئے اور دوہے کی رہتی ہے۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں مجالس کا انعقاد ہوتا ہے جہاں ذاکر عالم امام حسین کے غم میں تقریر کرتا ہے۔ نوحے پڑے جاتے ہیں، ماتم کیا جاتا ہے، لوگ زنجیر زنی کرتے ہیں، لیکن سب کچھ خاموشی اور گہرے درد کے سائے میں ہوتا ہے۔ شام غریبہ کا سب سے اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس رات اہل بیت کے بچوں اور خواتین کے دکھ کو محسوس کیا جائے۔ بی بی زینب کا صبر اور حوصلہ یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے ظلم سہتے ہوئے بھی حق کی آواز بلند کی۔ وہ بچے جن کے باپ، بھائی یا چچا شہید ہو چکے ہوتے ہیں، وہ روتے ہوئے کسی کو پکارتے ہیں مگر کوئی جواب نہیں دیتا۔ لوگ خالی خیموں کا منظر تیار کرتے ہیں، مٹی میں لپٹی ہوئی چادریں، جلتے ہوئے لکڑی کے ٹکڑے اور خاموشی میں ماتم کرتی ہوئی خواتین کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ کچھ مقامات پر بچوں کو قیدیوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے جہاں ان کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ منظر صرف ایک یاد نہیں بلکہ ایک عبرت ہے۔ شام غریبہ میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں، کچھ لوگ صدقہ دیتے ہیں اور کچھ لوگ پورے وقت نوحہ خوانی کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا بھر میں شیعہ مسلمان اس شام کو ایسے مناتے ہیں جیسے ان کے گھر کا سب سے عزیز فرد رخصت ہو گیا ہو۔ ایران، عراق، پاکستان، بھارت، لبنان اور ہر اس ملک میں جہاں شیعہ بستے ہیں، یہ شام آج بھی غم سوز اور آنسوؤں سے بھری ہوتی ہے۔ امام بارگاہوں میں چراغ جلائے جاتے ہیں لیکن روشنی کم رکھی جاتی ہے تاکہ کربلا کی وہ اندھیری شام یاد رہے۔ بچوں کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے دیے جاتے ہیں اور وہ خاموشی سے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ نوحے جیسے کہ زیب نے کہا، شام غریبہ میں کیا گزری، یاد دلاتے ہیں کہ یہ شام صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ایک ایسا درد ہے جو ہر سال تازہ ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی زندگی کے سکون کو بھول کر صرف امام کے غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ شام غریبہ میں کچھ لوگ صرف روٹی اور پانی کا نظر و نیاز رکھتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ اہل بیت کو کسی چیز کا آرام نصیب نہیں ہوا تھا۔ یہ شام صبر کا پیغام دیتی ہے لیکن ساتھ ہی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا بھی۔ شام غریبہ صرف اہل بیت کا غم نہیں، یہ انسانیت کے اس درد کی مثال ہے جہاں سب کچھ گنوا کر بھی صرف حق کی بات کی گئی۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف علم دینا نہیں بلکہ اس درد کو محسوس کرنا ہے جو امام حسین کے اہل خانہ نے سہا۔ آئیے ہم بھی اپنے غم سے ان کا غم بانٹنے کی کوشش کریں۔ آنسو صرف آنکھوں میں نہیں، دل میں بھی آنے چاہیے۔ شام غریبہ ایک مثال ہے صبر، قربانی اور سچائی کی جسے ہر انسان کو سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ آج کی شام میں ہم نے صرف تاریخ نہیں دیکھی بلکہ ایک درد کو محسوس کیا۔ شام غریبہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز الفاٹینا فرض ہے، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ یہ شام ہمیں صبر، برکت اور حق کا پیغام دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کربلا کی اصل روح کو سمجھ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ہم لائیں گے اور بھی ایسے ویڈیوز جو صرف دیکھے نہیں بلکہ محسوس کیے جاتے ہیں۔